السلام علیکم، آئیے جانتے ہیں اردو زبان میں حروف ہجا۔ تو اردو زبان میں حروف ہجا دو طرح کے ہیں۔ نمبر 1 مصوتے حروف علت واویلز، نمبر 2 مصمتے حروف صحیح کانسوننٹ۔ اس کو اور صحیح آسان طریقے سے سمجھیے۔ مصوتے حروف علت کس کو کہتے ہیں؟ جیسے انگریزی میں واویلز AEIOU ہوتے ہیں اور ان کو واویلز کہا جاتا ہے، ایسے ہی اردو میں بھی واویلز ہیں جس کو حروف علت کہا جاتا ہے، اور اس کی تعداد 3 ہے: الف، واو، یہ۔ اس کو مصوتے یعنی حروف علت کہا جاتا ہے۔ مصمتے اس کو آسان لفظوں میں سمجھیے، جیسے انگریزی کے 26 حروف میں سے 21 حروف کانسوننٹ ہیں، ایسے ہی اردو میں 34 حروف ہے جس کو حروف صحیح مصمتے کہتے ہیں۔ مصوتے یعنی حرکات یا حروف علت، ہندی میں انہیں سور ورن اور انگریزی میں واویلز کہتے ہیں۔ سور ورن اصل میں سنسکرت کا لفظ ہے، اس کے لفظی معنی حرکت یعنی ہلانے کے ہیں۔ مصوتے دراصل حروف صحیح کو باہم ملانے میں مدد کرتے ہیں اور ان کے ذریعے صحیح آوازوں کو ملانے سے مختلف بامعنی کلمے بنتے ہیں، اور یہ کلمے پھر جملے بناتے ہیں جس کو ہم اپنی گفتگو و تحریر میں استعمال کرتے ہیں۔ اردو زبان میں مصوتے سمجھنے کے بعد بہت سہل اور آسان ہیں، اور ان کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 قصیر مصوتے، نمبر 2 طویل مصوتے۔ قصیر مصوتوں میں زبر، زیر اور پیش تینوں حرکات شامل ہے۔ اس کو اس طرح یاد کر سکتے ہیں: زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں اور اس کو جلدی پڑھتے ہیں، اور ان میں کوئی ایک آئے تو اسے حرکت کہتے ہیں۔ یہ ہیں قصیر مصوتے۔ اور طویل مصوتے الف، واو، یہ ہیں۔ اس کو اس طرح یاد کر لیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو، یہ، اور ان تینوں کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ آئیے آپ سمجھتے ہیں مصمتے یعنی حروف صحیح۔ ہندی میں ان کو وینجن ورن اور انگریزی میں کانسوننٹ کہتے ہیں۔ وینجن اصل میں سنسکرت کا لفظ ہے، اردو میں ان کے لیے حروف صحیح کی اصطلاح مستعمل ہے۔ یہاں اور آسان طریقے سے سمجھیں قصیر مصوتے کون کون سے ہیں۔ تو قصیر مصوتے زبر، زیر، پیش ہیں، اور طویل مصوتے کون کون سے ہیں؟ تو طویل مصوتے الف، واو، یہ اور یہ، دونوں یہ یعنی ہیں۔ دیکھیے یہاں دیکھیے جیسے لکھا گیا ہے: سل، مل، جل، پاک، حور، سور۔ تو سل میں سین، لام، اور مل میں میم، لام ہے۔ اسی طرح پاک، حور، سور ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ سین اور لام کو، میم اور لام کو جوڑنے کے لیے قصیر مصوتے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے سین اور لام کو ہم جوڑیں گے تو کون سا مصوتے استعمال کریں گے؟ اگر زبر دیا تو سل ہو گیا، زیر دیا تو سل ہو گیا، اور پیش دیا تو سل ہو گیا۔ اسی طرح میم اور لام میں مل، مل، مل تینوں ہو جائے گا، جبکہ پاک، حور اور سور میں طویل مصوتے کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پاک کو جب بھی پڑھیں گے تو پاک ہی پڑھیں گے، حور کو جب بھی پڑھیں گے حور ہی پڑھیں گے، یا حور پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ غلط ہو جائے گا۔ لیکن پاک کو کبھی بھی پڑھیں گے تو پاک ہی پڑھنا ہوگا، اس کے سوا اس کا کوئی تلفظ ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ ہیں قصیر مصوتے اور طویل مصوتے۔ مصوتے کہتے ہیں واویل کو، تو واویل الف، واو، یہ ہیں، یہ خاص طور سے ہیں، لیکن زبر، زیر، پیش بھی قصیر مصوتے کے روپ میں جانے جاتے ہیں، جبکہ ان کے علاوہ جو باقی حروف ہیں وہ سبھی مصمتے کہلاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے بخوبی سمجھ لیا ہوگا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو خوش و خرم رکھیں، آمین۔